السلام علیکم ناظرین، شہر اولیاء ملتان سے پروگرام عوام تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انجم خان پتافی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ شہر اولیاء ملتان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صدیوں سے یہ شہر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کرۂ ارض پر موجود ہے۔ دنیا کے قدیم ترین زندہ شہروں کا اعزاز رکھنے والے شہروں میں اس شہر اولیاء ملتان کا شمار بھی کیا جاتا ہے۔ شہر اولیاء ملتان کی تاریخی قدامت کو سامنے رکھا جائے یا اس شہر کی عظیم روایات کو، یہ شہر ہر حوالے سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران اس شہر کی شاہراہوں کو، اس شہر کی مارکیٹوں کو اور اس شہر کے بازاروں کو تجاوزات مافیا نے اپنی لپیٹ میں لیا، جس کی وجہ سے ایک طرف اس شہر کا حسن گہنا کر رکھ گیا تو دوسری جانب شہریوں کو بھی آمد و رفت کے سلسلے میں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جب حکومت پنجاب کی جانب سے صاف ستھرا پنجاب پروگرام کا آغاز کیا گیا، تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے، تو شہر اولیاء ملتان کی شاہراہوں کو، سڑکوں کو، بازاروں کو، مارکیٹوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اور ان کو وسیع کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے گئے۔ ملتان کی ضلعی انتظامیہ نے ایک وسیع پیمانے پر آپریشن کا آغاز کیا اور اس آپریشن کے نتیجے میں بے شمار تجاوزات جو ہیں وہ مسمار کی گئی ہیں۔ ان تجاوزات میں وہ عارضی تجاوزات بھی شامل ہیں اور پختہ تجاوزات بھی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے، ملتان پولیس کی جانب سے، ملتان کی انتظامیہ کی جانب سے جب اس آپریشن کا آغاز کیا گیا تو جو تاجر حضرات ہیں ان کے تحفظات بھی سامنے آنے لگے۔ تاجروں کا احتجاج بھی سامنے آ رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں ان کا جو کاروبار ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اصل صورتحال ہے کیا، معاملات کہاں چل رہے ہیں اور شہری اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس حوالے سے ہم آج شہریوں سے بھی بات کریں گے۔ تجاوزات کے حوالے سے جو تاجر ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ ان کے کیا تحفظات ہیں اور وہ کیا لائحہ عمل جو ہے وہ دیتے ہیں۔ جو انتظامیہ ہے ان سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ مسائل ہیں کیا اور ان مسائل کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ، ہم اور ملتان کے شہری جو ہیں وہ سبھی اس شہر کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، باوقار دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ملتان شہر کے مختلف علاقوں کی جانب اور وہاں جا کر شہریوں سے، تاجروں سے، انتظامیہ سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تجاوزات کے مسئلے پر جو پیچیدگیاں سامنے آ رہی ہیں ان کی کھوج لگاتے ہیں اور ان کے حل کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، شہر اولیاء ملتان کو خوبصورت بنانے کے لیے جو تجاوزات کے خلاف مہم ہے وہ جاری و ساری اور اس پہ مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ جو انتظامیہ ہے اس کا موقف سامنے آیا ہے، جو تاجر حضرات ہیں ان کا موقف سامنے آ رہا ہے، جو شہری ہیں وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ہم شہریوں سے جاننے کی یہ کوشش کریں گے۔ ان سے بات کریں گے کہ وہ تجاوزات کے خلاف ہونے والے اس آپریشن کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے کہ شہر کو مزید خوبصورت جو ہے وہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، اس آپریشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس سے کیا شہر اولیاء ملتان کی خوبصورتی میں کوئی فرق پڑتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں جی، جہاں تک ملتان کی خوبصورتی کا تعلق ہے وہ اسی وقت زیادہ ملتان خوبصورت لگ سکتا ہے جب یہ تجاوزات کا خاتمہ ہوگا، اور لیکن یہ بلا تفریق ہونا چاہیے، صرف ایک بازار یا ایک روڈ کی حد تک نہیں۔ اس میں آپ کو ملتان کے تقریباً میں آپ کو فنگر ٹپس پہ گنوا سکتا ہوں، تقریباً 13 سے 14 بازار ایسے ہیں جن کے اندر تجاوزات کی بہت زیادہ بھنمار ہے۔ بالخصوص آپ پرانا شعبہ روڈ دیکھ لیں تو وہاں پہ تو فلائی اوور کے نیچے بھی یہ ہے، تقریباً لوگوں نے پکے گھر بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے اگر کوئی ایمرجنسی کنڈیشن میں آپ کو گزرنا ہو تو کئی گھنٹے تک آپ کی ٹریفک بلاک رہتی ہے۔ اور ملتان کے اندر حسینہ گائی جہاں پہ ابھی ہم موجود ہیں، یہاں پہ بھی یہی تھا کہ کئی گھنٹے لوگ پھنسے رہتے تھے اور ٹریفک کا بڑا برا حالات تھے۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، تجاوزات کا صفایا ہونا چاہیے، لیکن صرف ایک بازار کی حد تک نہیں، پورے ملتان پہ اس پہ ہونا چاہیے، پورے ملتان میں ہونا چاہیے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ تاجر حضرات جو ہیں وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تاجر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ آپریشن بے شک کرے، گورنمنٹ کرے آپریشن، ضلع انتظامیہ آپریشن کرے، لیکن انہیں اعتماد میں لے کر کرے۔ کیا سمجھتے ہیں بطور شہری، اگر انتظامیہ تاجر حضرات کو اعتماد میں لینے کے بعد آپریشن کرے گی تو کیا وہ آپریشن کامیاب ہو پائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک تاجروں کی بات ہے تو ان کے پاس جو پراپر دکانیں ہیں اس کے اندر انہیں بزنس کرنے سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن ہر تاجر نے اپنی دکان کے باہر 3 4 جو پوائنٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جو ڈھابے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کر کے ان سے الگ وہ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ کار جو ہے اسے کم سے کم اعتماد میں لے کے یہ جو ہے اس کا جو ہے قلعہ کما ہونا چاہیے اور پراپر طریقے سے جو ہے پھر تجاوزات پہ کنٹرول کر پائیں گے۔
تاجروں کے تحفظات کیسے درست کیے جائیں؟ ہاں، میرے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ شہر کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے اور پورے پاکستان کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے جو بھی ادارے ہیں پاکستان میں، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور وہ تجاوزات کے ذریعے وہ سسٹم اب بھی قائم ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے قائم ہے۔ ہمیں پہلے اوپر سے تجاوزات کا خاتمہ کرنا ہوگا تاکہ ہم نچلی سطح پہ صفائی کریں اس کی۔ ہم کو ہر سطح پہ، ہر جگہ پہ، وہ ہمارا کوئی بھی ادارہ ہو، اس ناجائز تجاوزات کا خاتمہ جب تک نہیں ہوگا، یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں میں، گلیوں بازاروں اور شہروں میں تجاوزات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا سسٹم ہی خراب ہے، ہمیں اس سسٹم سے نجات چاہیے۔ جب تک یہ سسٹم نہیں بدلے گا، یہ نہ تجاوزات ہٹیں گی، نہ کرپشن ختم ہوگی، نہ چور بازاری ختم ہوگی۔ سر یہ جو معاملات یہ ہو رہے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں یہ اچھا ہے۔ باقی اندر جو کاروبار جو معاملات ہیں یہ اندر بھی سیٹ کر دیں۔ یہ باہر رش جو جتنے رش ہے نا، یہ دیکھو اتنی عوام کھڑی ہوتی ہے، رکشے والے بھائی سارے، ان کو کہتے ہیں یار آپ راستہ دیں، ارے یار نہیں یہ راستہ نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے یار آپ کا، لیکن ایسے نہیں، یہ ہماری اپنی عوام ہے یار، ہم نہیں ان کا خیال نہیں کریں گے اور کون خیال کرے گا؟ ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے ہمارے بارے میں۔ یہ جتنے بھی وہ معاملات دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، اوپر دیکھیں یہ شیٹیں ہیں، یہ ہر چیز کا ایک کام ہونا چاہیے۔ جتنا ہمارا علاقہ خوبصورت ہوگا نا، ہمارا نام ہوگا۔ لاہور جیسے ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی ایسے بن جائے ملتان، بہترین۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹی ایم ایک کارپوریشن ہمارا ادارہ ہے، ایک سائڈ پہ وہ پیسے لیتا ہے، دوسری سائڈ پہ آپریشن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈی سی او صاحب احکامات دیتے ہیں، جائے وہ کرے صفائی کریں، وہ کہتے ہیں میرے پیسے کنے دینے، تسی 1000-1500 لے کے وہ جیب گرم کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر آپریشن کرنا ہے، اس حق میں آپریشن کیا جائے، لیکن مستقل بنیادوں پہ کیا جائے نا۔ مہینے بعد یہیں پہ لوگ ہوں گے، یہی وہ ریڈیو لگوا رہے ہوں گے، یہی کر رہے ہوں گے، عام بندہ متاثر ہوتا ہے۔ دکاندار تو بیٹھے ہیں، آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، جو قاضی شام کو، پہلے آپ کو پتہ ہے معاشی حالت اس قدر ڈسٹرب ہو رہی ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، شام کو وہ بچوں کی روزی روٹی کما کے جاتا ہے، اسے بھی بے دخل کر رہے ہیں۔ آپ نسیم صادق صاحب آئے تھے ملتان کے ڈی سی او صاحب، انہوں نے ایک ریڈیو والوں کے لیے علیحدہ جگہ بنائی تھی، یہ بھی کر دیں کمشنر صاحب یا ڈی سی او صاحب جو بھی ہیں، یہ جگہ دے دیں انہیں ایک علیحدہ، وہ خوشی خوشی جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے، آپریشن کرے، تاجر ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ والا کام نہ کریں، تھوڑا سا ان کا خیال کریں، غریبوں کا خیال کریں۔ کچھ شام کو مجھے بتائیں 500 دکاندار ہیں یہاں پہ جو ریڈیو والے تھے، شام کو ان کے گھروں میں کون کھانا بجائے گا؟ اس طرح بھی توجہ کرنی چاہیے نا، ہونا چاہیے صاف ستھرا۔ کون چاہتا ہے کہ آلودگی ہو، رش ہو؟ ہر بندہ چاہتا ہے، بٹ یہ دیکھیں کہ ان کے وسائل کیا ہیں، ان کے سورس آف انکم کیا ہے۔ یا تو مستقل بنیادوں پہ اعلان کر دیں کہ آگے نہیں ہوگا، یہ نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا، جو بھی کریں گے وہ کریں گے، لیکن اس طرح کریں گے تو زیادتی ہوگی۔ سر یہ کل کا جو انہوں نے واقعہ کیا ہے چوک بازار حسینہ گنج میں نجائز تجاوز اٹھانے کے لیے، ایک طرف دیکھا جائے تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ یہاں بڑی پریشانی گزرنا، محال لیڈیز خواتین گزرنا، جینٹس گزرنا، لوگوں کو دھکے دینا، بالکل ہی راستہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا۔ لیکن ان کو چاہیے تھا تھوڑا سا 1-2 دن آگاہ کرتے کہ ہم یہاں آپریشن کر رہے ہیں، آپ اپنی دکانوں کا بندوبست کر لیں سامان کا، لیکن ایک دم انہوں نے آ کر ریف نہ لگا دی، گرانا شروع کر دیے، یہ کر دیے، آگ لگ گئی دکانوں کو۔ یہ نقصان ازالہ اچھا نہیں ہے۔ تو میرا یہی مریم نواز صاحبہ سے بھی گزارش ہے، اور ملتان کے کمشنر ڈپٹی کمشنر کو یہی التجا ہے، وہ پہلے ان کو 2 دن آگاہ کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ کام ان کا بآسانی ہو سکتے۔ لیکن اب دیکھو کتنی پریشانی ہے، کاروبار کے دن ہیں آج کل، لوگ پھاکے کھاڑ رہے ہیں، اتنے حالات خراب ہیں، یہ دکانیں بند ہو گئی ہیں، کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ پنجاب کے ویژن کے مطابق آج جو حسینہ گنج بازار ہے اس میں بھی اینٹی انکروچمنٹ آپریشن لانچ کیا گیا ہے۔ تو اس میں جتنے بھی انلیگل انکروچمنٹس ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ پہلے ان کو اس میں وارن بھی کیا گیا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انکروچمنٹ کی وجہ سے عوام کو جو ہے بہت تکلیف ہوتی ہے ان کے گزرنے میں، اس کو ہم ہٹا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو آپریشن ہے یہ ایک بڑا گرینڈ قسم کا آپریشن ہے، جس کی وجہ سے عوام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ آج ہم نے ادھر آپریشن سٹارٹ کیا ہے الیکٹرانکس مارکیٹ حسینہ گنج اور مین حسینہ گنج کے اندر۔ ہمیں اندازہ تھا مزاحمت ہوگی، اور مزاحمت ہے، کیونکہ یہاں پہ ایلیگل چیزیں ہو رہی ہیں، ایلیگل کنسٹرکشنز ہیں، لوگوں نے باہر تک کنسٹرکشن کی ہوئی ہیں، ایلیگل چیز پہ نوٹس نہیں ہوتا۔ ایون اس کے باوجود ہم نے ان کو انفارم کیا ہوا تھا، لیکن ہم لوگ اس چیز پہ کنٹینیو رکھیں گے۔ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، کسی کے جائز پراپرٹی کے اندر نہیں جا رہے، لیکن جہاں تجاوزات ہیں، پکے ہیں، یہ ریموویبل ہیں، ان دونوں پہ ہم لوگ آپریشن کر رہے ہیں، ہم لوگ گرا رہے ہیں۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ تاجر حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے تحفظات کیا ہیں
انہی سے جان لینے کی کوشش کر لیتے ہیں. ایک طرف ضلع انتظامیہ کا موقف ہے تو دوسری جانب تاجر حضرات جو ہیں وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں اور اس طریقہ کار پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں. اعتراض کیا ہے انہی سے جانتے ہیں. ہمیں ان کے انتظامیہ سے آپریشن کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے آپریشن کرنا ہے, آپ مارکیٹ کے صدر جو کمیٹیز وغیرہ ہیں آپ ان کو پہلے کوئی روڈ میپ دیں, مارکیٹ کا میپ دیں, کوئی لائننگ کریں, ان کو بتائیں جی ہم نے یہ آپریشن کرنا ہے, آپ کی اس وجہ سے یہ معاملات آ رہے ہیں تو آپ اس کو کلیئر کریں. اگر یہ کلیئر نہیں کرتے تو پھر آپ آپریشن کریں. آپریشن کرنے کا بھی یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں اتنی فورس اتنی چیزیں لے کے آئیں. اب دیکھیں انہوں نے کل جو آپریشن کیا اس میں 2 شاپس جل گئیں. اب وہ سننے میں آ رہا ہے اس بندے نے 6 ماہ پہلے کام شروع کیا ہے. ایک مہنگائی کا دور ہے, مہنگائی کے دور میں اگر یہ معاملات ہوں گے تو تاجر حضرات کہاں جائیں گے. ہمیں ان کے آپریشن کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے, بشرط ہے آپ آئیں, اناؤنسمنٹ کریں, روڈ میپ دیں, سارا طریقہ کار دیں. اگر اس کے بعد بھی نہیں کرتے پھر ایک اناؤنسمنٹ کریں, ٹائم ٹیبل بنائیں, اس کے بعد آپریشن کریں. گفتگو ہو رہی ہے تجاوزات کے حوالے سے اور ایک جانب حکومت پنجاب جو ہے اس نے کہا ہے کہ شہروں کو تجاوزات سے پاک کرنا ہے, اس کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے. حکومت کا اپنا موقف ہے, ضلع انتظامیہ کا اپنا موقف ہے اور جو تاجر حضرات ہیں وہ اس پہ تحفظات بھی رکھتے ہیں اور ان کا اپنا موقف ہے. اس حوالے سے جو پاکستان کی تاجران کی تنظیم ہے اس کے چیئرمین خواجہ سلمان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کہ اس آپریشن پہ بنیادی طور پہ تاجروں کو تحفظات ہیں کیا اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تحفظات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اور اس کا حل کیا ہوگا. خواجہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ناجائز تجاوزات کے خلاف نہیں ہیں. ناجائز تجاوزات یہ ہٹائے, ہم ان کے ساتھ ہیں. مگر یہ جو انہوں نے کل غنڈہ گردی کی ہے, یہ بدماشی کی ہے, یہ کرینے لے کر آ گئے, یہ 500-600 پولیس والا لے کر آ گئے, اے سی سٹی آ گیا, اے سی صدر آ گیا. کم از کم ان کو یہ چاہیے کہ یہ اس بازار کے عہدیداران کو, پورے ملتان میں 300 تنظیمیں ہیں شہر میں, 300 صدر ہیں, ان کے ہر عہدیدار ہیں, یہ ان کو بلائیں, ایک میٹنگ کریں, ڈی سی کو کریں. میں مانتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے, مگر وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ بھی تو چاہیے تھا نا کہ وہ کمشنر کو کب میٹنگ کریں, ڈی سی کو کب میٹنگ کریں, 2-4 دن کا 5 دن کا انہیں وقفہ دیں, انہیں الٹیمیٹم دیں کہ بھئی یہ ایسے ایسے ان کو آپ ہٹائیں. اگر پھر نہ ہٹیں تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ آپریشن کریں. مگر یہ جو کل انہوں نے غنڈہ گردی کی ہے جس کی وجہ سے یہ کرینے لے آئے ہیں, انہوں نے یہ سارے شیڈ توڑ دیے جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوا اور شارٹ سرکٹ کی وجہ سے 2 دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں, ان کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. ان کا مداوع کون کرے گا, ان کے بچوں کا گھر پیٹ کون پالے گا, ان کا رینٹ کون دے گا, ان کی دکانیں کون بنوائے گا. میرا آج میں حکومت پنجاب سے بھی مطالبہ کروں گا کہ سب سے پہلے اس اے سی سٹی کو, اے سی صدر کو معطل کریں, ان کی جگہ پہ کوئی اچھے دوست لے کر آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں, مذاکرات کے نتیجے میں پھر اس کا ہم لاہے عمل بنائیں گے. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا اس دکانداروں کا معاوضہ ان کو دیا جائے, اگر ان کو معاوضہ نہ دیا گیا, ان کو تبدیل نہ کیا گیا تو انشاءاللہ میں نے 3 دن کی مہلت دی ہے, 3 دن کے بعد ہم اپنے لاہے عمل کا اعلان بھی کریں گے. ہم پورے شہر کو بند کرنا پڑا کریں گے, جنوبی پنجاب کو بند کرنا پڑا کریں گے. ہم پورے پاکستان سے ایز اے چیئرمین میں ان سب سے رابطہ بھی کروں گا. رابطہ کرنے کے بعد ہم پورے کا آئندہ کا لاہے عمل کا اعلان کریں گے. اچھا یہ بتائیے, انتظامیہ کا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ جب بازاروں میں تجاوزات بن رہی ہوتی ہیں, تھڑے بن رہے ہوتے ہیں, باقی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو جو تاجر حضرات ہیں وہ مکمل خاموش رہتے ہیں, اور جب ان کے خلاف آپریشن کی بات آتی ہے تو صف اول میں ہمیں جو ہے وہ تاجر حضرات ریزسٹ کرتے ہیں. اس پہ کیا کہیں؟ بات یہ ہے کہ سارا کارپوریشن کا عملہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, منتھلی لیتا ہے. سارے سے 14 منتھلی لیتے ہیں. یہ اس وقت اندھے ہوتے ہیں جب یہ بناتے ہیں, جب یہ بناتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں آ کر انہیں روکتے. میں کہتا ہوں ایک ایس ایچ او کو کہہ دینا, یا 3 تھانے لگتے ہیں اس بازار کو, کوپ بھی لگتا ہے, لوہاری گیٹ بھی لگتا ہے, دولت گیٹ بھی لگتا ہے. ایک ایس ایچ او کافی ہے. ابھی 2 ماہ پہلے ایک ایس ایچ او آیا تھا, اس نے چوک بازار میں صفایا کروا دیا تھا پر کسی طریقے سے. یہ تھوڑا ہے کہ وہ کنٹینر لے آئیں, آ کر شیڈ توڑ دیں, دکانوں کو آگ لگ جائے. یہ کون سا قانون ہے, کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بیٹھے مذاکرات کریں, اس کے باوجود اگر کوئی حل نہ نکلے تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے. جو تھڑے بنتے ہیں, یہ چھابے والے, ریڑی والے جو بھی بنتے ہیں, یہ ان کی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب یہ منتھلی لے کر, اور بعد میں جب انہیں اوپر سے ڈنڈا آتا ہے 2 دن کے لیے یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں, پھر انہیں پیچھے فون کر دیتے ہیں ابھی اب کوئی نہیں آئے گا, اب آپ لگا لو. سارے یہ مل کر سب انہی کا کام ہے. جی ہم بات کر رہے ہیں تجاوزات کے حوالے سے اور تجاوزات کے خلاف آپریشن پر شہریوں کی رائے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تاجروں سے گفتگو ہو رہی ہے, انتظامیہ کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا. شہر اولیاء ملتان کی جو سول سوسائٹی ہے
وہ اس آپریشن کے حوالے کو اس آپریشن کو کیسے دیکھتی ہے؟ تاجروں کا موقع بھی ان کے سامنے ہے, حکومت کا موقع بھی ان کے سامنے ہے. سول سوسائٹی کے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شہر اولیاء کی خوبصورتی میں تجاوزات کو کہاں دیکھتے ہیں اور اس آپریشن کو کیسے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ جی, ملتان شہر تو بڑا خوبصورت شہر ہے. اب جہاں تک بات ہے تجاوزات کی, تجاوزات جو ہے سرکولر روڈ پہ اگر آپریشن کیا جائے وہ تو میں سمجھتا ہوں زیادہ فروٹفل ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کی مارکیٹوں کے اندر گھس جائیں گے, لوگوں کو تاجروں کو کاروبار کرنے سے اگر رکاوٹیں پیدا کریں گے تو اس کے اثرات جو ہے خاندانوں پر بھی پڑیں گے اور ملک کی معیشت پر بھی اثرات پڑیں گے. بھلے آپ شہروں کو کھلا کریں, سڑکوں کو کھلا کریں, لیکن جو تجارتی مارکیٹیں ہیں وہاں پر آپریشن کرنے سے پہلے وہاں کی تجارتی مارکیٹوں کے انجمنوں سے مذاکرات کریں, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, تب جا کے بہتر انداز میں اس آپریشن کو کامیاب کرایا جا سکتا ہے. اگر آپ رات کے اندھیرے میں یا کسی بھی وقت آپ اچانک ہی آپریشن کے لیے چلیں گے تو لوگ ڈسٹرب بھی ہوں گے, افراتفری بھی پھیلے گی, جس سے انتشار کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے. ہم بطور سول سوسائٹی چاہتے ہیں ملتان شہر کو صاف ستھرا کیا جائے, لیکن یہ بھی ضرور چاہتے ہیں تجاوزات کی آڑ میں لوگوں کو روزگار سے محروم نہ کیا جائے. اچھا, یہ بھی بتا دیجیے گا شاہد بھائی کہ تجاوزات کے خلاف تو آپریشن ہو رہا ہے, حکومت کر رہی ہے, ضلع انتظامیہ بھی کر رہی ہے. جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اسی بازار کے باہر جو ٹریفک وائلیشنز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں, رکشوں کی لمبی لمبی قطاریں لگتی ہیں, تو وہ کیا تجاوزات کے زمرے میں نہیں آئیں گی؟ جی, اگر اب ہم روڈز کی بات کریں, روڈز پر جو ہے نا ٹریفک رواں دواں رہنی چاہیے, لیکن ہماری جو وارڈنز کی پولیس ہے وہ چلانوں کے علاوہ ٹریفک کنٹرول کرنے کی طرف ان کی توجہ بہت کم ہے. اگر وہ چلان کرنے کی بجائے ٹریفک کنٹرول کریں, لوگوں کو قوانین پر عمل درآمد کرانے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائیں, میں سمجھتا ہوں, اور ون وے والا سسٹم جاری کریں. ابھی ہم نے کل دیکھا حسینہ گئی سے گھنٹہ گھر کی طرف جو روڈ تھا انہوں نے ون وے کریٹ کیا ہوا تھا, اب آج دیکھا ہے تو دوبارہ آج وہی صورتحال ہے. تو وارڈنز کو اپنی ڈیوٹی دینی ہوگی, چلان اکٹھے کرنے کی بجائے, ریونیو اکٹھا کرنے کی بجائے لوگوں کو ٹریفک سینس دیں, لوگوں کو یہ بتائیں, لوگوں کو گائیڈ کریں کہ قوانین پر کس طرح پابندی کی جا سکتی ہے. تجاوزات بن رہی ہوتی ہیں, ایک طرف آپ الزام لگاتے ہیں کہ انتظامیہ منتری لیتی ہے اور اس کو بننے دیتی ہے, تو تاجر حضرات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تجاوزات؟ تاجر حضرات کی ذمہ داری ہے. میں 3 سال سے 3 اے سیوں کو یہاں لے کر آیا ہوں کہ یہ سارا دیکھو کہاں تک گیا ہوا ہے. وہ آتے ہیں ایسا لگتا ہے جہاں جہاز اتار لو, وہ جاتے ہیں پھر یہاں تو پیدل چلنا مشکل ہے. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم ذمہ داری اپنی پوری کرتے ہیں. عملہ بھتہ عملہ لیتا ہے, ہم تو نہیں لیتے. یا ہمیں ثابت کریں کہ ہمارا صدر یا ہم کوئی بھتہ لے رہے ہیں یا کوئی کروا رہے ہیں. بھائی کام کرو, کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کی جرات ہی نہیں ہے کریں. ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے کہ آپ انکروچمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرو, پر جو یہ گنڈا کر دیا ہے نا یہ نہیں کرنے دیں گے ہم. یہ دکان جو جلی ہے, اگر یہی تار کسی شٹر کے ساتھ لگ جاتی تو یہ کرنٹ پورے بازار میں جاتا اور کوئی بندے مر جاتے تو کون 302 کا پرچہ اسی کے اوپر ہوتا, کس کے اوپر ہوتا؟ انہوں نے کہا ہو گیا یہ نہیں مت چلے گی. اور میں ان کو بابر کرا رہے ہیں, اگر اس طرح کی گنڈا گردی کی تو ہم نہیں کرنے دیں گے. آپ بیٹھیں, مذاکرات کریں, ہر معاملے کا حل مذاکرات کے ساتھ ہے. آپ مذاکرات کر رہے ہیں, مزار کے صدر کو 2-4 صدر اکٹھے کر لیں جو اس علاقے کے, ان سے کہیں بھائی یہ معاملات ہیں, آپ اس کو مہربانی کر کے آپ ختم کروا دیں. اتنے دن کا ٹائم ہے, آپ ختم کرا دیں گے, ہم کچھ نہیں کریں گے, آپ ختم نہیں کریں گے, پھر ہم کریں گے, ہم پھر نہیں بولیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے. پر یہ ہے کہ کمٹمنٹ جو ہے وہ یہ طریقہ کار نہیں کہ ہر بندہ اپنی چیز اتار لے. اس نے لاکھوں روپے لگائے ہوئے ہیں, وہ تو خراب برباد ہو گئے. آپ اسے کہا اتار لے. اب یہ بورڈ ہے, یہ بورڈ کس چیز کے انکروچمنٹ میں آ رہا ہے؟ آپ خود دیکھیں کس چیز کے انکروچمنٹ میں آ رہا ہے. یا بس رک جا رہی ہے, ٹرک جا رہا ہے, ٹرالا جا رہا ہے, کیا چیز آ رہی ہے؟ تو مہربانی کریں, آپ انکروچمنٹ کو ختم کریں, لوگوں کی جو خوبصورتی ہے اس کو برباد نہ کریں. آپ بات یورپ کی کرتے ہیں نا, تو وہاں نقشہ پاس اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کے آگے 6 فٹ یا 4 فٹ یا 5 فٹ کا برآمدہ ہوتا ہے. تو آپ نقشے پاس کرائیں, برآمدوں کی جگہ دیں, نہیں کوئی باہر لگائے گا, ہر چیز اندر ہوگی. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہم ہر دفعہ یورپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان یورپ بن جائے, اور ہمارے طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے نقشے غیر قانونی پاس ہو رہے ہیں, ہمارے نقشے غلط پاس ہو رہے ہیں, پیسے لے کے ہر کام ہو رہا ہے. انکروچمنٹ کے لیے ہر چیز پیسے لیے جا رہے ہیں, بتہ لیا جا رہا ہے, بتے کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہمارے خلاف کارروائی ہر معاملے میں, ہر چیز. انکم ٹیکس جاتے ہیں تو تاجر چور, کسٹم جاتے ہیں تو تاجر چور, کہیں اور جاتے ہیں تو تاجر چور. ہم اگر لسٹ دیں کہ کون چور ہے تو یہ سب کچھ ایک دفعہ سیدھا ہو جائے گا.
जो चोर हैं उनको नहीं पकड़ते, सिर्फ ताजरों पे जोर है कि ताजर चोर है, ताजर गलत काम कर रहा है, ताजर गलत काम कर। हमारा ये गलत काम है, आप अपने ईमान से बताइए गलत काम है। जो ये गुंडागर्दी ये गलत है कि नहीं है? अगर खुदा ना खास्ता, मैं फिर कह रहा हूँ कि करंट की तार अगर किसी शटर में गिर जाती, पूरे बाजार में करंट होता और कितने लोग मरते, उसका जिम्मेदार कौन होता? शहर औलिया मुल्तान में तजावज़ात ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात आप तक पहुँचा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये इनिशिएटिव है और पंजाब के साथ साथ जो शहर औलिया मुल्तान है इसकी शाहराहों को, इसके बाज़ारों को तजावज़ात से पाक करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जहाँ हम शहरियों से बात कर रहे हैं, ताजरों से बात कर रहे हैं, वहीं पे हमारे साथ ADCR मुल्तान मोहम्मद अबू बकर साहब भी मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये कहाँ तक पहुँचा और इस सिलसिले में क्या ख़ास इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन ज़िला मुल्तान के अंदर हमने जारी किया हुआ है और इसको हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। इसकी एक झलक आपने हुसैन आगाही मार्केट के अंदर जो अभी रिसेंटली एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया और वहाँ पे इंश्योर करवाया, वो आपके सामने है। उसके अंदर हम देखते हैं कि हुसैन आगाही मार्केट के अंदर एक तो जो वन वे है उसकी कंप्लायंस नहीं हो रही थी, हमने उसे वन वे करवाया। इसके अलावा जो वहाँ पे मार्केट के अंदर इंक्रोचमेंट्स थी उनको हमने रिमूव करवाया। उसकी वजह से उसकी लुक चेंज हुई है और एक बड़ा रिलीफ मिला है लोगों को, क्योंकि ये हमारी एक मेजर मार्केट थी जहाँ पे अक्सर लोगों को बड़ी दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ता था। मोबाइल इंक्रोचमेंट भी थी और इसके अलावा जो हमारी पक्की इंक्रोचमेंट है वो भी थी। तो दोनों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, वन वे इंश्योर करवाई गई है ताकि इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं उनसे लोगों के लिए आसानी हो। और ये हम बकाया भी हमारे जो डिफरेंट चौक्स हैं, हमारे डिफरेंट मेन रोड्स हैं, जैसे विहाड़ी चौक हो गया, हमारा विहाड़ी रोड है, बोसन रोड है, यहाँ पे भी इंशाल्लाह उसका आगाज़ कर चुके हैं और यहाँ पे भी अभी आपको इम्प्रूवमेंट एक नज़र आएगी। सर अच्छा इक़दाम है और यकीनी तौर पर नज़र आ रहा है, शहर की हालत बदलती हुई नज़र आ रही है। माजी में भी हम देखते हैं कि इस किस्म के ऑपरेशंस होते रहे हैं। मुल्तान की अगर हम स्पेशली बात करें, मुख्तलिफ़ इलाकों में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार ऑपरेशंस किए गए, लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए कि एक मरतबा फिर जैसे ऑपरेशन ख़त्म होता है तो उसके चंद दिनों के बाद वही इंक्रोचमेंट्स उन्हीं सड़कों के ऊपर, उन्हीं बाज़ारों में दोबारा नज़र आती हैं। इस मरतबा जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये एक बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हो रहा है, तो क्या समझते हैं और आप क्या इक़दाम करने जा रहे हैं कि दोबारा से ये इंक्रोचमेंट माफिया जो है वो शहर की खूबसूरती को और शहरियों को परेशान न कर सके? देखिए, इसमें हुकूमत पंजाब और ख़ुसूसी तौर पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनकी हिदायत है शहरों की खूबसूरती के हवाले से और इंक्रोचमेंट के हवाले से हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे ये सब कर रहे हैं। और इस दफ़ा एक प्रॉपर उसका फॉलो अप मैकेनिज़्म भी बनाया गया है, यानी हमने कुछ कमेटियाँ तश्कील दी हैं जिसमें AC सुपरविजन कर रहे हैं, ज़िला काउंसिल, MCM, इसके अलावा MC के जो COs हैं वो उसके अंदर लीड ले रहे हैं, MO रेगुलेशंस हैं मुतलका MCs के, और इसके अलावा पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं उन सब की हमने कमेटियाँ तश्कील दी हैं। हमारे मोबाइल स्क्वाड्स हैं ज़िला काउंसिल और MCs के, जो कि मुकम्मल इसकी जो है ना रूट के ऊपर मूवमेंट करते रहते हैं। और जहाँ पे भी अगर कोई दोबारा इंक्रोचमेंट करेगा तो फिर हम FIRs भी करवाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने पहली दफ़ा जब इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया तो उसके ऊपर हमें एक बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स ताजर बिरादरी की तरफ से भी मिला है, लोगों की तरफ से भी मिला है, जिसने इस स्टेप को खुशाइंद करार दिया है। तो हमें कोई एक्सट्रीम मेजर नहीं लेने पड़े, हमें ताजर बिरादरी और लोगों के साथ कोऑपरेशन के साथ बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हमारी भी सर ताजरों से बात हुई है इस हवाले से, ताजरों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनका ताजर एक तरफ तो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमें इस ऑपरेशन पे कोई एतराज़ नहीं, इसके तरीक़ाकार पे एतराज़ है। हमें ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कतई तौर पर एतमाद में नहीं लिया गया। अगर ज़िले इंतज़ामिया हमें एतमाद में लेती, ऑफिसर्स हमें एतमाद में लेते तो हम आज खुद वॉलंटियरली ये सारी जो है वो रिमूव कर देते। ताजरों के जो मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ताजर कम्यूनिटी जो हैं ये हमारे भाई हैं और इनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनको दूर करेंगे। हमारे ACs, मेरे अपना ऑफिस हमेशा हाज़िर है, जो भी इनकी रिजर्वेशन है वो हमसे आके डिस्कस करें। लेकिन हमने हमेशा पहले इसकी अनाउंसमेंट करवाई है हमारे ज़िला काउंसिल और MCM के स्टाफ के थ्रू, और आफ्टर 2 डेज़ अगर उसके बावजूद कहीं पे इंक्रोचमेंट है तो हम उसे रिमूव करवाते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो हमारी ताजर कम्यूनिटी है उसका भी एक मस्बत रिएक्शन आया। सर एक आखिरी गुजारिश ये भी फरमा दीजिए कि ऑपरेशंस मैंने जैसे अर्ज़ किया माजी में भी होते रहे हैं, अब आपने उस पर कुछ मेजर्स लिए हैं कि ताकि मुस्तकबिल में ये ना हो सके?
شہری جو ہیں وہ خاصی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی تک یہ آپریشن سٹارٹ نہیں ہو سکا, تو اس آپریشن کا جو دائرہ کار ہے وہ کچھ مخصوص علاقوں تک ہے یا اس کو آپ پورے شہر کی جو حدود ہے اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم اس کو بالکل پورے شہر میں امپلیمنٹ کریں گے. اس کے حوالے سے ہمارے جناب کمشنر صاحب, ڈی سی صاحب, ان کی بھی ہدایات ہیں, لیکن ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کر رہے ہیں تاکہ پہلے جو ہمارے میجر چوک پوائنٹس ہیں جہاں پہ ایشوز زیادہ ہیں وہاں پہ ایشوز ریزالو کیا جائے, اور اس کے بعد ہم اگلی فیز میں دوسری جگہ پہ جائیں گے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز اس دفعہ یہ ہے کہ فالو اپ ہو رہا ہے. ہم نے باقاعدہ جو ہے ٹیمز نوٹیفائی کی ہوئی ہیں ایم سی ایم کی, ضلع کونسل کی, جو کہ باقاعدہ اس کا فالو اپ بھی کریں گے کہ یہ نہ ہو کہ ایک ہفتے بعد دوبارہ سچویشن ویسی ہو جائے. تو اس فالو اپ سے آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ ایک بڑا خاص امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا. سر, ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے, لوگوں کی ایک تھنکنگ بن جاتی ہے, اور تاجر حضرات بھی اس بات کا بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ جب تجاوزات ہوتی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں جو سٹاف ہے, جو فیلڈ سٹاف ہے آپ کا, وہ کہیں نہ کہیں اس میں انوالو ضرور ہوتا ہے. وہ چاہے اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ چشم پوشی کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, یا اس کے پیچھے جو ہلکی پھلکی کرپشن کا ایک سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے. اگر ایسے عناصر آپ کے ڈپارٹمنٹ سے یا جو آفیشلز ہیں, سرکاری محکمے ہیں, ان کا جو سٹاف ہے اگر وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتا ہے تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی, اور کیا ابھی تک آپ نے کوئی ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی بھی کیے؟ میں نے جب چارج زیوم کیا تھا میں نے تبھی نوٹیفیکیشن کچھ کر دیے تھے کہ اگر کسی ہمارے ریونیو افسر کے علاقے میں اسٹیٹ لینڈ کے اوپر کوئی انکروچمنٹ ہوگی تو ہی ول بی ہیلڈ پرسنلی اکاؤنٹیبل اینڈ ہی ول بی پروسیڈڈ اگینسٹ. تو اس لیے ہم نے جو ہے اپنے تمام ریونیو افسروں کو, ہمارے جتنے بھی پٹواری ہیں, ان کو تنبیہ کی ہوئی ہے کہ فل فور آپ نے اگر کہیں پہ اسٹیٹ لینڈ کے اوپر انکروچمنٹ ہو تو آپ نے ایکشن لینا ہے اور اپنے ہائر اپس کے نوٹس میں لے کے آنا ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہماری جیسے مین مارکیٹس ہیں وہاں پہ انکروچمنٹ کے مسائل ہیں تو اس کے اوپر ہمارے ضلع کونسل کے لوگوں کو ہم نے اس کے حوالے سے باور کروایا ہوا ہے کہ اٹ از دیئر رسپانسبلٹی, اور جو ایکشن نہیں لے گا اس کے خلاف ہم پھر کارروائی کریں گے. تیسری چیز ہے اس کے اندر, جیسے بہاڑی چوک ہے ہمارا, بہاڑی روڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ موبائل انکروچمنٹ ہے کہ کوئی پراپر طریقے سے میکانزم نہیں ہے, رکشے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں, تو اس کو ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. ابھی اس کے اوپر ہم ایک میجر ایکشن لے رہے ہیں اور آپ کو اس کے اندر بھی ایک ڈیسنٹ جو ہے وہ رزلٹ نظر آئے گا. آخری سوال سر, ملتان کے شہری خاصے باشعور شہری ہیں اور یہ صدیوں پرانا شہر ہے. ظاہر ہے جو شہر جتنا قدیم ہوگا وہاں مسائل اس حساب سے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں. تنگ گلیاں ہیں, تنگ بازار ہیں, اور جو ایک بڑا ایشو چلتا آ رہا ہے, پچھلے دنوں بھی یہاں ملتان میں حادثات ہوئے ہیں, مخدوش جو عمارتیں ہیں وہ بھی انکروچمنٹ کا سبب بنتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں. شہریوں کو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے اس حوالے سے, اور جو مخدوش عمارتیں ہیں ان کو کیسے دیکھیں؟ مخدوش عمارتوں کے حوالے سے بھی میرے جتنے بھی سی اوز ہیں ضلع کونسل کے اور ایم سی ایم کے, ان کو آج ہی میں نے ایک لیٹر ایشو کیا ہے. پہلے بھی ان کو ایڈوائزریز ایشو ہوتی رہی ہیں کہ ان عمارتوں کے اندر جہاں پہ ایویکویشن آپ کو لگتا ہے ضروری ہے وہاں پہ لوگوں کو انفارم کر کے ایویکویشن کروائیں, اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمارت جو اب خطرے کا باعث بن رہی ہے تو اس کو ڈیمولش اگر کروانا ہے ڈیمولش کروائیں. جو بھی آپ اس کی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے میجرز لے سکتے ہیں وہ کریں. تو یہ بھی ایک ویک کے اندر انشاءاللہ آپ کو اس کے ریزلٹس بھی نظر آئیں. شہریوں کو میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جو آپ کے جینون ایشوز ہیں اس کے حوالے سے اے ڈی سی آر آفس, ڈی سی آفس, کسی بھی اگر آفیشیل کے حوالے سے آپ کو کمپلین ہے آپ ضرور آئیں, ہمارے علم میں لائیں, اور دیکھیں ہم یہاں پہ لوگوں کی ہی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو کسی قسم کا بھی ایشو ہے وہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. باقی انکروچمنٹ کے حوالے سے کیونکہ یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے, اس کے اندر ضلع انتظامیہ کا تعاون کریں تاکہ ہم سب کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ شہر کی لک نظر آئے. جی ناظرین, اے ڈی سی آر محمد ابو بکر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں ہم نے جہاں تاجر حضرات سے بات کی, شہریوں سے بات کی, سول سوسائٹی سے بات کی, گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ گفتگو آپ نے سنی. ایک بات تو واضح ہے کہ شہر اولیاء ملتان کو خوبصورت بنانے میں ضلعی انتظامیہ اس مرتبہ پوری تندہی کے ساتھ سرگرم عمل ہے. شہر کی جو شاہراہیں ہیں, گلیاں ہیں, بازار ہیں, وہاں تجاوزات کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے ملتان کی ضلعی انتظامیہ خاصی پرعزم ہے. اب شہریوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے, تاجر حضرات کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس شہر کی خوبصورتی کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام عوام تک سے اپنے میزبان انجم خان پتافی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.